السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم طیب رفیق، اور آج میں جنسی امراض سے متعلق ایسی دوائیں جن سے توانائی اور طاقت کا حصول ممکن ہو ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا، اور ایسی ہدایات جن پر عمل کرنے سے مرد حضرات اور یا نئے شادی شدہ جوڑے جنسی کمزوری سے بچ سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ جنس ہر دور میں ایک اہم اور ہر عمر کے مرد و خواتین کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنایا ہے۔ انسان اپنی جنسی صلاحیت کو قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے ہمیشہ سے تگ و دو کرتا نظر آتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ کی بہترین صورت شادی ہے۔ شادی انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ شادی کا ثمر اولاد ہے جس کی باقاعدہ پرورش سے انسان معاشرہ میں اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ شادی کے بعد جماع جنسی فعل میں اعتدال سے کام لینا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں عریانی اور فحاشی سے نوجوان بالخصوص متاثر ہوئے ہیں اور جنسی امراض کی کثرت ہو گئی ہے۔ جریان، ذکاوت حیض، کثرت احتلام، صورت انزال اور نامردی کی شکایات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ عوارض مریض کو بتدریج کمزور کرتے جاتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، طبیعت سست ہو جاتی ہے، دل تیزی سے دھڑکتا ہے، کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے، ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو جنسی فعل کے قابل بھی مرد نہیں رہتا۔ تو جنسی معاملات سے لا علمی نے نوجوانوں اور بوڑھوں میں اور بوڑھے جوانوں کا ایک تیسرا طبقہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ لوگ جوہر شباب کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر کے اپنی زندگی اور جوانی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ نوجوان جوانی میں بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان جوانوں کو ان برائیوں کے خطرناک اور شدید نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ ادارہ اشرف دوا خانہ اس مرض کے بارے میں خاص دوا جو بناتا ہے اس میں جنسنگ کا استعمال کرتا ہے۔ تو یہ جو جنسنگ جڑی بوٹی ہے یہ بہت طاقت کی حامل دوا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پہ جنسی امراض یعنی جنسی کمزوری میں اس کا استعمال مفید رہتا ہے۔ طب یونانی میں جنسی امراض کے بارے میں خاصا مواد موجود ہے۔ مردانہ کمزوری کے معالجات کے متعلق قدیم اور جدید علاج کے مطالعہ کے ساتھ جالینوس، زکریا، رازی، بو علی سینا اور یورپ کے نامور معالجین کے تجربات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں مناسب ترامیم کر کے ان کی غلطیوں کو دور کر کے جو مشرق و مغرب میں جنسی علاج سے متعلق معالجین سے سرزد ہوتی تھی مختلف دوائیں ترتیب دی گئی ہیں جنہیں مریضوں پر آزمایا گیا اور خدا کے فضل سے کامیابی حاصل ہوئی۔ ان دواؤں نے مردانہ کمزوری کے علاج میں تمام دقتوں کو دور کیا ہے۔ اب ان مریضوں کی ناکامی کی کوئی وجہ نہیں بشرطیکہ کا معالج جدید طریقہ علاج کے مطابق علاج کرے۔ فی الحقیقت یہ طریقہ علاج قدیم و جدید طبی تحقیق کی مصالحانہ آمیزش سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس علاج سے ہزاروں مریض صحت یاب ہو گئے۔ اس طریقہ علاج میں قوت بدن کی مدافعت کی مدد کر کے اس کو طاقت دی جاتی ہے تاکہ یہ قوت خود مرض پر غالب آ جائے اور اس مرض کا مداوع کرے اور بدن دواؤں کا محتاج نہ رہے۔ ایسی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں جن سے مردانہ کمزوری ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اعضائے رئیسہ، دل، دماغ، جگر کی طاقت بھی بڑھے۔ اس طریقہ علاج سے بدن کے اعضاء کے افعال کو اعتدال پر لانا اور ان کی کارکردگی میں اضافہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مردوں کے امراض مخصوصہ میں علاج اصول کو اہمیت حاصل ہے۔ اکثر جنسی امراض مثلا جریان، کثرت احتلام، صورت انزال میں جنسی کمزوری، اعضاء اور عصبی نظام میں ذکاوت حس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کسی جنسی فعل مثلا جماع وغیرہ سے پرہیز کرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ پہلا اصول ہے جس پر عمل کر کے جنسی کمزوری سے بچا جا سکتا ہے۔ ابتدا میں داخلی اور خارجی یعنی کھانے اور لگانے والی سکون اور ادویات کا استعمال کرنا ضروری ہے جن سے جنسی
حرارت بدن میں کم ہونے کی وجہ سے جنسی کشش ختم ہو جاتی ہے، اس سے جنسی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسی دواؤں کا استعمال کیا جائے جو بدن میں جنسی کشش کو کم کریں، یعنی آپ کی قوت باہ کو تھوڑا سا اعتدال پہ رکھیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ قبض اگر ہے تو اس کا علاج پہلے کر لیا جائے۔ ہاضمے کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ معدے کی خرابی سے مقوی باہ دواؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ دماغی طاقت کی دوائیں استعمال کرنا، یعنی سر کی مالش کرنا اور بادام وغیرہ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے خاص کی کمزوری، کجی، کوتاہی، چھوٹا پن دور کرنے کے لیے طلا استعمال کرنا ضروری ہے۔ جریان یا احتلام کی صورت میں محرک دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جن سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہو، بلکہ ایسی مسکن اور ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا مفید رہتا ہے جس سے مردانہ عضو خاص میں انتشار پیدا نہ ہو۔ اور بعض حضرات بچپن یا جوانی میں لا علمی کی بنا پر غلط کاری کرتے ہیں جس سے وہ مختلف قسم کے جنسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرات شرافت اور ضمیر کی خلش کی بنا پر اپنے افعال سے پشیمان ہوتے ہیں، مگر شرم و حجاب کی وجہ سے کسی معالج سے علاج نہیں کرواتے۔ ایسے مریضوں کو اپنے علاج کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، تعلیم یافتہ معالجوں سے علاج کروانا چاہیے اور معیاری ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو انسانی عادات بھی عجیب ہیں۔ جوتا یا کپڑا خریدنا ہو تو بہترین دکان کا رخ کرتا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے بہترین درسگاہ کا متلاشی ہوتا ہے، مگر صحت کے معاملے میں انسان بڑا ہی لاپرواہ ہے۔ بیماری ہونے کی صورت میں جو معالج بھی سامنے آتا ہے اسی سے علاج کرواتا ہے۔ کسی نے نسخہ بتلا دیا اور مریض نے فوراً استعمال شروع کر دیا۔ اس سے بعض اوقات نقصان دہ نتائج رونما ہو سکتے ہیں اور مریض اپنے جسم کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ حضرات انسانی جسم جیسی قیمتی چیزوں کو عطائیوں کے سپرد کر دیتے ہیں، حالانکہ علاج میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تعلیم یافتہ معالج سے معالج کی اہمیت کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ علاج انہی سے کروانا فائدہ مند رہتا ہے اور معیاری طبی ادارے سے دوا حاصل کرنی چاہیے۔ جنسی مریضوں کو بالخصوص احتیاط کرنی چاہیے۔ صحت مند جوانی کے بعد طبی مشورہ کریں۔ انسانی جسم اعلیٰ درجے کی خودکار مشین ہے۔ انسان اس مشین سے سالہ سال تک کام لیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مشین کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جوانی کے بعد کا دور ہے۔ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے سے جسم کے دیگر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرحلہ پر بھی طبی مشورہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس میں ہم نے جو اس کمزوری سے بچنے کے لیے آپ کو اصول بتائے ہیں، ان پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنسنگ جڑی بوٹی ہے، یہ مقوی اعصاب ہے اور کمزوری ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اس کو استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو جنسنگ بوٹی ہے اس کی شکل دیکھ لیں، یہ ایسی خشک حالت میں ہو کہ آپ اس کو پاؤڈر بنا سکیں۔ یہ دیکھیں یہ ٹوٹ گئی، تو اس طرح یہ ایسی بوٹی لینی چاہیے جو ٹوٹ جائے اور آسانی سے پس سکے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جوس جو ہے وہ ہے زعفران۔ اس کو استعمال کرنے سے خون کی کمی اور بدن میں سستی ختم ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری چیز ہے گد نلی، اس کو املتاس بھی کہتے ہیں۔ یہ استعمال کرنے سے پیٹ صاف ہوتا ہے، ہاضمہ طاقتور ہوتا ہے اور خاص طور پہ مردانہ ہارمون پیدا کرنے والے غدودوں کی سوزش دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کو استعمال کرنا بہت مفید رہتا ہے۔ طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ یہ جو املتاس ہے یا گرد نلی ہے، اس کے تقریباً 10 دانے ایک کپ دودھ میں بوائل کر کے چائے کے طور پہ پیا جائے۔ اس کو ایک دن میں ایک بار اس کا استعمال کافی رہتا ہے۔ اس سے پیٹ بھی صاف ہوتا ہے اور بدن میں خشکی بھی دور ہوتی ہے جو عام طور پہ جنسی مریضوں کو ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں جنسنگ کا استعمال ہے۔ اس کو صفوف بنانے کے بعد اس کا ایک چنے برابر دوا کا صفوف اور اس میں ایک کالی مرچ برابر زعفران مکس کر کے گرم دودھ سے پی لینا مفید رہتا ہے، خاص طور پہ اس کمزوری میں جس میں بدن میں کھچاؤ یا خشکی زیادہ ہو جائے
اور درد کا احساس زیادہ ہو، پٹھوں میں درد ہو، پٹھوں کی اکڑن ہو، اس کو یہ بہت مفید رہتی ہے۔ تو یہ استعمال کرنے سے فوائد تو حاصل ہوتے ہی ہیں، لیکن اگر احتیاط کی جائے تو ان دواؤں کے استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو احتیاط ضروری ہوتی ہے، اور احتیاط یہی ہے کہ عام طور پہ نئے شادی شدہ جو جوڑے ہیں ان کو 10 سے 15 دن بعد جنسی ملاپ کرنا فائدہ مند رہتا ہے ان کے لیے، لیکن اگر وہ اس سے کم وقت رکھیں تو 3 دن کا گیپ ضروری ہے۔ 3 دن کے گیپ کے بعد اگر کوئی آپ کی میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو اتنی کمزوری نہیں ہوتی اور آپ کی طبیعت طاقتور رہتی ہے، اور جنسی عمل انسان بہت بڑی عمر تک کر سکتا ہے۔ ورنہ جو لوگ جلدی مباشرت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ارلی ایج میں تو کر لیتے ہیں اس طرح مباشرت، لیکن ایڈلٹری یا آپ کی جیسے بڑھاپے کی عمر ہے اس میں انہیں بہت سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ جنس کی کثرت کرنا بھی کمزوری کا باعث بنتا ہے، اور اس کا جوانی میں پتہ نہیں چلتا، بڑھاپے میں اس کی تکلیف سامنے آتی ہے۔ تو ناظرین، اس پہ آپ میری جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کر کے بہت سے جنسی امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔